نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ آج کا لیسن سورۃ الکہف سے ہے، آیت نمبر 99 سے 110 تک سنتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اور اس روز ہم لوگوں کو چھوڑ دیں گے سمندر کی موجوں کی طرح، ایک دوسرے سے گتھم گتھا ہوں گے، اور سور پھونک دیا جائے گا، اور ہم سب انسانوں کو ایک ساتھ جمع کریں گے، اور وہ دن ہوگا جب ہم جہنم کو کافروں کے سامنے لائیں گے، ان کافروں کے سامنے جو میری نصیحت کی طرف سے اندھے بنے ہوئے تھے اور کچھ سننے کے لیے تیار ہی نہ تھے۔ تو کیا یہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا ہے یہ خیال رکھتے ہیں کہ مجھے چھوڑ کر میرے بندوں کو اپنا کارساز بنا لے؟ ہم نے ایسے کافروں کی ضیافت کے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہیے کیا ہم تمہیں بتائیں کہ اپنے اعمال میں سب سے زیادہ ناکام و نامراد لوگ کون ہیں؟ وہ کہ دنیا کی زندگی میں جن کی ساری سعی و جد و جہد راہ راست سے بھٹکی رہی، اور وہ سمجھتے رہے کہ وہ سب کچھ ٹھیک کر رہے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیات کو ماننے سے انکار کیا اور اس کے حضور پیشی کا یقین نہ کیا، اس لیے ان کے سارے اعمال ضائع ہو گئے۔ قیامت کے روز ہم انہیں کوئی وزن نہ دیں گے، ان کی جزا جہنم ہے اس کفر کے بدلے جو انہوں نے کیا، اور اس مذاق کی پاداش میں جو وہ میرے آیات اور میرے رسولوں کے ساتھ کرتے رہے۔ البتہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، ان کی میزبانی کے لیے فردوس کے باغ ہوں گے جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور کبھی اس جگہ سے نکل کر کہیں جانے کو ان کا جی نہ چاہے گا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہہ دیجئے اگر سمندر میرے رب کی باتیں لکھنے کے لیے روشنائی بن جائے تو وہ ختم ہو جائے، مگر میرے رب کی باتیں ختم نہ ہوں، بلکہ اگر اتنی ہی روشنائی ہم اور لے آئیں تو وہ بھی کافی نہ ہو۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہہ دیجئے کہ میں تو ایک انسان ہوں تم ہی جیسا، میری طرف وحی کی جاتی ہے کہ تمہارا الہ بس ایک ہی الہ ہے۔ بس جو کوئی اپنے رب کی ملاقات کا امیدوار ہو اسے چاہیے کہ نیک عمل کرے اور بندگی میں اپنے رب کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کرے۔ پھر سنیے، وَتَرَكْنَا بَعْدَهُمْ يَوْمَئِذٍ، اور ہم چھوڑ دیں گے ان میں سے بعض کو، کچھ کو۔ کب؟ یومئذٍ، اس دن۔ کس لیے؟ یموجو، کہ گتھم گتھا ہوں، فی بعض، بعض میں۔ اس روز ہم لوگوں کو چھوڑ دیں گے، کھلا چھوڑ دیں گے کہ ان میں سے ایک حصہ دوسرے میں گتھم گتھا ہو، جیسے سمندر کی موجیں ایک دوسرے سے ٹکرا رہی ہوتی ہیں، آ رہی ہوتی ہیں اور جا رہی ہوتی ہیں۔ قیامت کے دن کا ذکر ہے جب زمین پہ پائی جانے والی ساری رکاوٹیں، ساری حد بندیاں ختم ہو جائیں گی۔ آج تو اگر آپ دنیا کے ایک حصے سے دوسرے میں ٹریول کرنا چاہیں تو کئی قسم کی رکاوٹیں، کچھ تو نیچرل ہیں، پہاڑوں کے سلسلے ہیں، آپ کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے ایک سے دوسری طرف جانا، یعنی زمینی سفر کے لیے۔ جہاز پہ جانا تو الگ بات ہے۔ بعض علاقوں کے درمیان بڑے بڑے سمندر حائل ہیں کہ ہر شخص کے لیے ایک سے دوسری جگہ جانا یا کثیر تعداد کے لیے اس طرح موو کرنا آسان نہیں۔ اور اگر وقت کے ساتھ ساتھ یہ آسانیاں ہو بھی گئیں، کمیونیکیشن کے ذرائع آسان ہو بھی گئے، تو بھی مانوی پابندیاں اور رکاوٹیں اتنی ہیں کہ ایک ملک سے دوسرے ملک میں جانا ایک عذاب ہے۔ یعنی زمین کے اوپر اپنی مرضی سے آپ نہیں گھوم سکتے، بہت رکاوٹیں۔ قیامت کے دن یہ رکاوٹیں اور رکاوٹیں ڈالنے والے سب بے بس ہو جائیں گے، ساری زمین کھل جائے گی، میدان حشر لگ جائے گا۔ علاقہ شام میں میدان حشر ہوگا تو سور کی آواز پوری زمین پر بیک وقت جائے گی، اور ہر جگہ سے لوگ اپنی منزل تک پہنچنا شروع ہو جائیں گے اور ایک دوسرے سے گتھم گتھا ہو رہے ہوں گے، کیونکہ جتنے مرے ہوئے لوگ ہیں وہ بھی زمین کی تہوں کے اندر سے نکل نکل کر، جیسے ٹڈیاں اٹھتی ہیں اس طرح اٹھ کر
زندہ ہو کر سب میدان حشر کی طرف اکٹھے ہوں گے، اور انسانوں کی اتنی تعداد ہوگی، اتنی کثرت ہوگی کہ گویا ایک سیلاب ہے، ایک سمندر ہے ٹھاٹھے مارتا ہوا۔ فرمایا کہ وَتَرَكْنَا بَعْدَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اور سور میں پھونک مار دی جائے گی۔ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا، پھر ہم ان سب کو ایک جگہ جمع کریں گے، اولین و آخرین سب ایک جگہ اکٹھے ہوں گے قیامت کے دن۔ پھر کیا ہوگا؟ وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ، ہم پیش کریں گے جہنم کو، سامنے لے آئیں گے، یومئذ، اس دن، کس کے سامنے؟ للکافرین عرضا، کافروں کے سامنے، بالکل سامنے۔ کون کافر؟ وہ لوگ، الذین، وہ جو، کانت اعینہم، تھیں ان کی آنکھیں، کس میں؟ فی غطاء، پردے میں، خول میں، کس سے؟ عن ذکری، میرے ذکر سے، میری باتوں سے، میرے احکامات سے۔ وَكَانُوا، اور تھے وہ، لا یستطیعون، استطاعت نہ رکھتے، سمع، سننے کی، اور ان کو سننے کی توفیق بھی نہ تھی، سننے کی استطاعت بھی نہ تھی، سننا بھی نہیں چاہتے تھے، نہ وہ دیکھنا چاہتے تھے حق کو اور نہ سننا چاہتے تھے۔ حق کو دیکھنے اور سننے کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو ایک خول میں بند کر رکھا تھا، جس پر بہت بڑا نو انٹری کا بورڈ تھا، کوئی اللہ کی بات مت بتائی جائے، نہ سنائی جائے۔ ایسے لوگوں کے لیے پھر کیا انجام ہے؟ جہنم ان کے سامنے لا کے رکھ دی جائے گی۔ افحسب الذین کفروا، کیا پھر جن لوگوں نے کفر کیا وہ یہ سمجھتے ہیں، اور یہاں بھی یہی کافر مراد ہیں جن کا اوپر ذکر ہوا، ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء، کہ وہ مجھے چھوڑ کر میرے بندوں کو اپنا مددگار بنا لیں گے، اللہ کے سوا مخلوق ان کے کام آئے گی، بندے کام آئیں گے۔ یہ کیوں بھول گئے ہیں کہ انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا، کہ ہم نے بھی جہنم کو کافروں کے لیے ایک مہمان خانہ بنا رکھا ہے، ان کی مہمانی ہم پھر جہنم میں کریں گے، ان کا ریسٹ ہاؤس وہ گڑھا ہے۔ قل هل ننبئکم، کہہ دیجئے کیا ہم بتائیں تم کو، جاننا چاہتے ہو کیا؟ بالاخسرین اعمالا، کہ اعمال کے اعتبار سے سب سے زیادہ خسارے میں کون ہے، کام کرنے کے باوجود کون نقصان اٹھانے والا اور سب سے زیادہ نقصان میں؟ کیا تم جاننا چاہتے ہو اس بات کو، اس کی حقیقت معلوم کرنا چاہتے ہو کہ وہ کون لوگ ہیں جو بہت کام کرتے ہیں، اس کے باوجود وہ کامیاب نہیں ہونے والے، صرف کام ہی کرنے والے؟ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، یہ وہ لوگ ہیں جن کی ساری کوششیں صرف دنیا کی زندگی میں گم ہو کے رہ گئی، جن کی کوششوں کا آغاز اور انتہا سب دنیا تھی، دنیا میں تھی اور دنیا کے لیے تھی، اور وہ اپنے رب کو بھول گئے تھے، آخرت کو بھول گئے تھے، آخرت کو بھلا کر انہوں نے سب کچھ کیا۔ وَهُمْ يَحْسَبُونَ، اور وہ سمجھتے رہے، أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، کہ وہ بہت اچھے کام کر رہے ہیں، وہ اپنے کاموں پہ بہت خوش تھے اور بہت نازاں تھے، بہت اتراتے تھے کہ ہمسا ہو کوئی تو سامنے آئے، لیکن انہیں یاد نہ رہا کہ وہ سب سے زیادہ ناکام لوگ ہیں، ساری تکلیف، کوشش، محنت کے باوجود بھی، کیونکہ ان کی کوششوں کا رخ اور ڈائریکشن درست نہ تھی، اور جس کے لیے وہ کر رہے تھے وہ منزل نہ تھی۔ اولئک الذین کفروا بآیات ربہم، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی باتیں ماننے سے انکار کر دیا، کیونکہ وہ صرف دنیا کی باتیں کرنا چاہتے تھے، آخرت کی سننا ہی نہیں چاہتے تھے، وَلِقَائِهِ، اور اس کی ملاقات کو بھی بھول گئے تھے، فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، تو ان کے اعمال ضائع ہو گئے، ان کی ساری کوششیں مٹی میں مل گئیں، ختم ہو گئیں، کیونکہ دنیا جو ختم ہو گئی، انہوں نے سب کچھ کیا دنیا کے لیے تھا، لہذا جس دن دنیا ختم ہوئی ان کی ساری کوششوں کا نتیجہ بھی وہیں رہ گیا، آخرت کے لیے انہوں نے کچھ کیا نہیں، لہذا یہاں ان کے لیے کچھ بھی نہیں۔ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، سب کیا دھرا ضائع۔ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، اب ہم قیامت کے دن ان کے اعمال کو کوئی وزن نہیں دیں گے، خواہ وہ بظاہر دیکھنے میں کتنے اعلیٰ، کتنے اچھے اور کتنے خوبصورت تھے، کتنے عمدہ تھے، لیکن چونکہ وہ دنیا ہی کے لیے تھے، آخرت کے لیے نہیں تھے، لہٰذا یہاں آج ان کے لیے ان اعمال کا
کچھ بھی کریڈٹ ان کو نہیں دیا جانے والا. ذالک جزاؤہم جہنم، اب ان کے سامنے کیا ہے؟ جہنم. یہی ان کے اعمال کا بدلہ ہے. جزا کیا ہوتا ہے؟ بدلہ. یہ بدلہ ہے ان کا جہنم کی شکل میں. کیوں؟ وہ تو اتنی محنت کرتے رہے اور اتنے اچھے اچھے کام انہوں نے کیے. ہاں، اس لیے کہ بما کفروا، انہوں نے حق کا انکار کیا تھا، اللہ کے احکامات کو نہیں مانا تھا، آخرت کا انکار کرتے رہے. واتخذوا آیاتی ورسلی ہزوا، اور انہوں نے میری آیات اور میرے رسولوں کو مذاق بنا رکھا تھا، دین کو کھیل تماشا بنا رکھا تھا. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے، کانت لہم جنات الفردوس نزلا، ان کے لیے فردوس کے باغ بطور مہمانی ہیں. فردوس کے باغ کس کے لیے ہیں؟ وہ کس کا ریسٹ ہاؤس ہے؟ جو اچھے کام کریں ایمان کے ساتھ. خالدین فیہا، اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. لا یبغون عنہا حولا، وہ اس سے دور جانا ہی نہ چاہیں گے، اس سے نکلنا ہی نہیں چاہیں گے. وہاں سے نکل کے کہیں اور جانے کو ان کا دل ہی نہیں مانے گا. وہ وہاں اتنے خوش، مطمئن اور سکون میں ہوں گے کہ اس جگہ کو چھوڑنا ہی نہ چاہیں گے. قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی، کہہ دیجئے اگر سمندر میرے رب کی باتیں لکھنے کے لیے سیاہی بن جائیں، انک بن جائیں، لنفد البحر، تو سارے سمندر خشک ہو جائیں، ساری سیاہی ختم ہو جائے. قبل ان تنفد کلمات ربی، اس سے پہلے کہ میرے رب کی باتیں ختم ہوں. ولو جئنا بمثلہ مددا، ہاں ہم اتنی ہی سیاہی انک اور لے آئیں، وہ بھی کم پڑ جائے گی. قل انما انا بشر مثلکم، کہہ دیجئے کہ میں تمہاری طرح کا ایک انسان ہوں. کس کو کہا جا رہا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. میرے اور تم میں فرق کیا ہے؟ یوحا الیہ، کہ میری طرف وحی کی جاتی ہے، اور اس وحی کا خلاصہ کیا ہے؟ انما الہکم الہ واحد، کہ تم سب کا الہ بس ایک ہی ہے اور بس ایک. فمن کان یرجو لقاء ربہ، تو جو اپنے اس رب، اس الہ کی ملاقات کی امید رکھتا ہے، اس سے ملنے کی اسے توقع ہے، فلیعمل عملا صالحا، تو اسے چاہیے کہ اچھے کام کیا کرے، نیک عمل کیا کرے. پھر اس کو عمل میں آگے ہونا چاہیے. اس کا یہ ایمان اس سے تقاضا کرتا ہے کہ پھر وہ کچھ کر کے دکھائے، محض دعویٰ نہ کرے ایمان کا، بلکہ عمل تصدیق کرے اس کی. وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اور اپنے ان نیک کاموں میں، اپنی عبادت میں اپنے رب کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک نہ کرے. کسی کو بھی، خواہ وہ کوئی بھی ہو، کسی طور پر بھی اس کے ساتھ شامل نہ ہونے دے، کسی اور کا وہ مقام نہ بننے دے اپنے دل میں یا اپنی سوچوں اور خیالات میں جو اس کے رب کا ہے. جب تک ہماری کوششیں خدا رخ اور آخرت رخ نہ ہوں گی، اس وقت تک کامیابی محال ہے. سارے اعمال، سارے کام، ساری کوششیں، سب کچھ بیکار ہے جب تک کہ وہ اللہ کے لیے نہ ہوں، اور جب تک آخرت کو سامنے رکھ کر کام نہ کیا جائے. اسی لیے آغاز کہاں سے ہو رہا ہے؟ آخرت کے دن سے، کہ اسے یاد رکھو. سب بڑے چھوٹے، سب کے سب اپنا مقام تلاش کر رہے ہوں گے. حشر کے دن کا منظر تو یاد کرو، جو بڑے بڑے لوگ، نیک اور بد، سب کے سب سمندر کی ان موجوں میں گم ہو چکے ہوں گے. یہ جو یموج کا لفظ ہے، موجوں کی طرح، کبھی موجیں دیکھی ہیں آپ نے سمندر پر؟ جب ایک موج اٹھتی ہے تو کچھ پتہ چلتا ہے وہ کہاں تک جائے گی، کتنی اونچی ہوگی، کہاں جا کے پڑے گی. قیامت کے دن ایک شخص قبر سے اٹھے گا، وہ زمین کی تہوں سے اٹھ کے کھڑا ہوگا، اور وہ اکیلا نہیں ہوگا، اس کے ساتھ انسانوں کا ریلا ہوگا، اور وہ اس ریلے کے ساتھ بہہ رہا ہوگا. وہ الگ نکل کے کہیں بھاگ نہیں سکے گا، کہیں اور نہیں جا سکے گا. اس وقت کس کو یاد ہوگا بادشاہ کون ہے یہاں، بڑا کون ہے، دولت مند کون ہے، عالم کون ہے، نیک کون ہے اور بد کون ہے؟ یہ تو ابھی وقت بتائے گا، ابھی ٹھہر کے فیصلہ ہوگا. انسانوں کی سب حقیقتیں وہاں کھل جائیں گی.
سب ہز میجسٹی وہاں ٹھوکریں کھا رہے ہوں گے، ان موجوں میں دھکے پڑ رہے ہوں گے. حج کے موقع پر، طواف کے موقع پر، عرفات میں، منا میں انسانوں کی موجیں کبھی دیکھی ہوں گی. تو آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں. کس کی پہچان ہوتی ہے وہاں؟ کون کیا ہے؟ کس کے ساتھ باڈی گارڈز ہوں گے؟ کس کے ساتھ لاؤ لشکر ہوں گے؟ کس کے ساتھ امبریلاز ہوں گے؟ اور کس کو وہاں پر کس کی پناہ دی جا رہی ہوگی؟ کس کے کام کون آئے گا؟ کس کا کوئی رشتہ دار وہاں پوچھے گا؟ کس کا کوئی دوست؟ لا يسأل حمیم حمیما، کوئی دلی دوست، گہرے سے گہرا دوست پوچھے گا بھی نہیں، دیکھے گا بھی نہیں. سب ریلے میں بہے جا رہے ہوں گے. تصور کیجئے اپنے آپ کو وہاں کھڑا کر کے. ایک ریلا ہے انسانوں کا، ایک موج ہے انسانوں کی. آپ اپنے آپ کو تلاش کیجئے وہاں. کہاں ہیں آپ؟ کہاں بڑے بنے پھرتے؟ کس چیز کی بڑائی ہے؟ سب اکٹھے ہو رہے ہیں. یہ حشر کے میدان میں جمع ہونے کا منظر ہے. وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، وحشی جانوروں کے ریلے ہوں گے اور انسانوں کے ریلے ہوں گے، اور پھر سب اپنے آپ کو سنبھالے ہوئے ہوں گے. اتنا شدید دن ہوگا، کوئی کسی کو نہیں پوچھے گا. ہر شخص کو اپنی اپنی پڑی ہوگی. نفسی نفسی، میری ذات، میں، میرا کیا ہوگا. اولاد بھی بھول جائے گی، والدین بھی بھول جائیں گے، دوست بھی بھول جائیں گے، رشتہ دار بھی بھول جائیں گے، دنیا کے کارنامے بھی بھول جائیں گے، ہر چیز بھول جائے گی. اس ریلے میں پہچانے آپ کہاں ہوں گے. کچھ لوگ پاؤں میں لتھڑے جا رہے ہوں گے، کوئی گھسٹ گھسٹ کے چل رہے ہوں گے، کوئی سر کے بل ہوں گے، کوئی چیونٹیوں کی شکل میں ہوں گے. اور جو دنیا میں جتنے متکبر بنے اتنے ہی ذلیل و خوار ہو رہے ہوں گے. کوئی کسی کو نہیں پوچھے گا. اتنے انسانوں کے بیچ میں تنہا ہوں گے، ہجوم میں تنہا. ایک تو ہوتا نا کہ انسان ویسے ہی آل الون ہو، کوئی نہ ہو پاس، وہ تنہائی بھی تکلیف دہ ہوتی ہے. لیکن انسانوں کے ہجوم میں، دوستوں کے ہجوم میں، قوم کے ہجوم میں تنہا. اور حشر کا دن اتنا طویل ہوگا کہ لوگ تنگ آ جائیں گے. اتنے تنگ آئیں گے کہ کہیں گے یا رب تو فیصلہ کر، چاہے ہمیں جہنم میں بھیج، فیصلہ کر دے، بس یہاں نہیں کھڑے ہو سکتے اور ختم. اسی لیے حضرت آدم کے پاس جائیں گے، پھر حضرت نوح کے پاس جائیں گے، حضرت ابراہیم کے پاس جائیں گے، حضرت موسیٰ کے پاس جائیں گے، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے. اور آپ اپنے رب کے حضور گڑ گڑا کر دعائیں کریں گے، اور پھر حساب کتاب قائم ہوگا. ہم کیسے بے فکر ہو سکتے ہیں، کیسے غافل ہو سکتے ہیں جب ایسا دن سامنے ہو. وَتَرَكْنَا بَعْدَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ عَرْضًا. اب وہ جہنم سامنے لا دی جائے گی، جہنم سامنے آ جائے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے ہر شخص اس حال میں اپنے رب سے ملنے والا ہے کہ اس کے دائیں ہاتھ میں اس کے اچھے اعمال اور بائیں میں برے اعمال، اور سامنے دوزخ دہک رہی ہوگی، سامنے جہنم ہوگی. کیونکہ وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ عَرْضًا، وہ سب کو دکھائی دے رہی ہوگی. اور خاص طور پر جن کو وہاں جانا ہے ان کو پتہ چل جائے گا اب یہی ٹھکانہ ہے ہمارا. کون ہے یہ کافر؟ یہاں کافر اپنے اس اصطلاحی معنی میں نہیں جس میں ہم لوگوں کو کافر کہتے ہیں کہ فلاں کافر ہے. یہاں کافر کی ڈیفینیشن خود کر دی گئی ہے کہ کیا مراد ہے یہاں کافروں سے. الذین کانت اعینہم فی غطاء عن ذکری، جنہوں نے میری تعلیمات سے آنکھیں بند کی ہوئی تھی. غطاء کہتے ہیں ڈھکن کو. یہ آئی لڈ جو ہے یہ بھی غطاء ہے. تو جب یہ لڈ گر جاتا ہے تو آنکھیں بند ہو جاتی، تو اس سے سمبلائز کیا گیا ہے کہ ان کی آنکھوں کے ڈھکن گرے ہوئے تھے. کس سے؟ ان ذکری، میری یاد سے. یہاں ذکر سے مراد اللہ کے احکامات ہیں، اللہ کی تعلیمات ہیں جو پیغمبروں کے ذریعے اس نے بھیجی. تو لوگوں نے ان تعلیمات کو ایک طرف پھینک دیا اور سر اٹھا کے نہ دیکھا، آنکھ کھول کے نہ دیکھا کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں، کہ یہ بھی کتاب کو پڑھنے کی چیز ہے. زندگی میں ڈھیروں کتابیں پڑھ جاتے ہیں، اس کتاب کو پڑھنے کا خیال ہی نہیں آتا کہ یہ بھی کرنے کا کام ہے. تو ایسا شخص جس کے گھر میں قرآن رکھا ہوا ہو، ایسا شخص جس کے سامنے کتاب موجود ہو، پھر اسے نہ کھولے، اس کے پاس کیا عذر ہے، کیا جواز ہے، کیا جواب ہے جب وہ جان کے انجان بنا ہوا ہے. اور پھر اس لیے نہیں پڑھتا
کہ پڑھ لیا تو عمل کرنا پڑ جائے گا، پڑھ لیا پتہ چل جائے گا، پھر پوچھ زیادہ ہوگی، بہتر ہے پڑھو ہی نہ، آنکھیں بند رکھو۔ تو کیا سمجھتے ہیں کہ آنکھیں بند کر کے چھوٹ جائیں گے؟ فی غطاء عن ذکری وکانوا لا یستطیعون السمع، اور پھر ایسا دور بھی آ جائے گا کہ جب کتابیں بولنے لگیں گی، جب کتابیں کئی شکل میں آ جائیں گی، جب صرف لکھی ہوئی نہیں ہوگی، بولی ہوئی بھی موجود ہوگی، جب یہ آوازیں گھر گھر پہنچ جائیں گی تو ان کو بھی سننے کی زحمت نہ کی، ان کو بھی نہ پیغمبر کی زبان سے سنا، نہ پیغمبر کے وارثوں سے سنا، نہ انسانوں سے سنا، اور نہ ان آلات سے سنا کہ جن کے ذریعے وہ سن تو سکتا تھا، پیغام پہنچ تو سکتا تھا۔ وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا، ان کے پاس سننے کا بھی وقت نہیں تھا، سننا ہی نہیں چاہتے تھے۔ اب بات یہ ہے کہ عام طور پر ہم کیوں نہیں سننا چاہتے؟ کیا چیز ہمیں سننے سے روکتی ہے؟ کیا چیز پڑھنے سے روکتی ہے؟ کیا چیز سننے سے روکتی ہے؟ کیا چیز ہمیں تسلی دیے ہوئے ہے کہ کوئی بات نہیں، پھر کیا ہوا، نہیں پڑھا تو، نہیں سنا تو، نہیں جانا تو؟ اس لیے کہ انسان نے اپنی نجات کے کچھ سستے نسخے تلاش کر رکھے۔ اس کو پتا ہے کہ نجات تو ہو ہی جانی ہے، بخشش تو ہو ہی جانی ہے، جنت میں تو چلے ہی جانا ہے، کیا ضرورت ہے اتنی محنت کرنے کی، کیا ضرورت ہے اتنی مصیبت کرنے کی؟ تو اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء، یہ چیز ہے جو انہیں روکی ہوئی ہے، اللہ کے سوا دوسروں کا سہارا انہیں اللہ کی طرف نہیں آنے دیتا۔ انہوں نے اپنی نجات کے لیے کچھ سہارے پکڑے ہوئے ہیں، حق کو قبول نہ کرنا، حق کو نہ ماننا، اللہ کو نہ ماننا، اس کی باتوں کو نہ ماننا، یہ کب ہوتا ہے؟ جب انسان اللہ کے سوا اور سہارے تلاش کر لیتا ہے، ان کے اوپر تکیہ کر بیٹھتا ہے، ان پہ بھروسہ کر لیتا ہے۔ کوئی شخصیت ہو سکتی ہے، کوئی اور چیز ہو سکتی ہے کہ ہم نے بزرگوں کا دامن تھام رکھا ہے، ہم نے اللہ کے پیاروں کو پکڑ رکھا ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کے صدقے ہمیں چھوڑ دے گا، اللہ تعالیٰ ان کی بات نہیں ٹال سکتا۔ تو عموماً انسان یہ بھول جاتا ہے کہ قیامت کے دن مالک یوم الدین کے سوا الملک یومئذ للہ، ساری بادشاہت اس کی، اس کے سوا کوئی کام نہیں آ سکتا۔ جب تک انسان یہ یقین نہ کرے اس وقت تک وہ خود اپنے ہاتھ پاؤں ہلا نہیں سکے۔ آپ دیکھیے کہ جب آپ کو یہ پتا ہو کہ آپ کو پکا پکایا کھانا مل جائے گا، آپ بھلا کیوں پکائیں گے، کیوں تکلیف کریں گے؟ کیونکہ آپ کو پتا ہے آپ کے پاس ہے انتظام کھانے کا۔ اسی طرح جب انسان کو یہ خیال آ جاتا ہے کہ وہ ہے میری مدد کرنے کو، وہ کر رہے ہیں نا میری خاطر نیک عمل، میں ان سے لے لوں گا قیامت کے دن، یا وہ میرے کام آ جائیں گے، مجھے کیا ضرورت ہے مصیبت اٹھانے کی، میں کیوں نہ جی بھر کے دنیا میں مشغول ہو جاؤں، جی بھر کے دنیا کماؤں، میری آخرت تو دوسرے لوگ کما رہے ہیں، وہ مجھے حصہ دے دیں گے وہاں جا کے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء، انہوں نے میرے بندوں کو میرے سوا چھوڑ کے اپنا سہارا بنا لیا، ان کے سہارے میرے طرف نہیں آتے۔ وہ سن لیں انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا، جو لوگ میری تعلیمات کے انکاری ہوں، جو لوگ میری بات نہ مانیں، جو لوگ میری بات نہ سنیں، ایسے لوگوں کی سزا کے لیے، جزا کے لیے ایک جگہ تیار کر رکھی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔